نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الآخر پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الاول پر بات کی، اس کے بالکل برعکس اب الآخر پہ بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الاول بھی ہے اور الآخر بھی۔ الآخر کا معنی ہے باقی رہنے والا، یعنی جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تو وہ باقی رہے گا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا صرف وہی ہے، بقا صرف اس کی ذات کو ہے، اور ہر چیز کی انتہا اسی کی طرف ہے۔ عربی زبان میں آخر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، اول کے مقابل۔ نمبر 2، لمبی زمانی مدت تک باقی رہنا۔ نمبر 3، گنتی کے اعتبار سے پہلے کے بعد آنے والا، یعنی آخر میں آنے والا۔ نمبر 4، مقامات میں ایک مدت تک باقی رہنے کے معنوں میں، یعنی ابن عباس کی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ، کہ یہ آپ کی آخری مجلس تھی، یعنی ٹائم کے اعتبار سے سب سے آخری۔ پھر اسی طرح آخری کلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا، آخری بات یہ ہوگی عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت یوں بیان ہوئی ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر میں، اور وہی ظاہر ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورۃ الرحمن کی اس آیت کا مطلب ہے کہ ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، یعنی جو بھی پیدا ہوا ہے اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی پیدا ہوئی ہیں، ان سب کی فطرت کے اندر زوال ہے، فنا ہے، بقا نہیں۔ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور یہی معنی الآخر کے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے۔ برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک۔ معنی کیا ہے کہ ہر چیز کی انتہا اللہ کی ذات پر ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اسی کے سپرد کی جانی چاہیے۔ ترجمہ اس دعا کا ہے اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا لیا، اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اے اللہ میں ثواب کی توقع تجھ سے ہی رکھتا ہوں، اے اللہ میں تیرے ہی عذاب سے ڈرتا ہوں، اے اللہ تجھے ہی میں نے اپنا پشت پناہ بنا لیا، اور تیرے سوا کہیں اور پناہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنی ہر چیز، اپنی ہر کوشش کے بعد انجام کو، آخر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے۔
یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ باقی رہنے والی ہے، ہر چیز کو زوال اور فنا ہے، تو پھر یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر ان دو چیزوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ کے لیے اور ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ کے لیے ہے، تو کیا یہ دو چیزیں آپس میں کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات صفات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور جنت جہنم یہ کوئی بھی چیز جو باقی رہنے والی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی رکھے گا، یعنی خود اس کی اپنی ذات کے اندر بقا نہیں ہے، وہ اپنی بقا کے لیے یا اپنے خلود کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو جنت کب تک باقی رہے گی؟ جب تک اللہ باقی رکھنا چاہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں خود باقی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح جنت کے رہنے والے بھی، کیونکہ جب سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد موت نہیں آئے گی کسی چیز پر، جو باقی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک اللہ ان کو باقی رکھنا چاہے گا وہ باقی رہیں گے، وہ خود سے اپنی ذات کے اندر ان کی ایسی کوئی طاقت یا قوت نہیں کہ وہ باقی رہ سکیں۔ تو جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ اللہ ان کو ہمیشہ رکھے گا اور ان کو نئی نئی نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی، اور اسی طرح جہنم والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ان کو رکھے گا، اور جو بھی نئی نئی سزائیں ان کے لیے تجویز ہوں گی یا ان کو دی جائیں گی۔ پھر یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے، یعنی جنت جہنم کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، مثلا جنت والے اور جنت والوں کی جو نعمتیں وہ بھی باقی ہوں گی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو وہ بھی کیسے باقی رہنے والی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھنے والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ جن کا کچھ شمار نہیں اور جن کی کوئی مثال نہیں اس دنیا میں۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی اول اور آخر ہے، اور باقی تمام چیزیں اپنی بقا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ جب ایک انسان اس صفت پر ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے، اور دعا انسان کی بندگی کا اظہار ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ون آن ون بیس پر، بالکل پرسنل لیول پر ایک تعلق ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب بندہ اس کے آگے اپنی عاجزی و زاری اور اپنی کمزوری اور محتاجی کا ذکر کرتا ہے، اور اپنی چھوٹی اور بڑی ضرورت اس کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اس نام کے ساتھ بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ سارے معاملات اسی کی طرف جا کر ٹھہر جاتے ہیں، اسی کی طرف جا کر ان کا اختتام ہوتا ہے، ہر چیز اسی کے سپرد ہوتی ہے، ہر چیز اسی کے حوالے ہوتی ہے، ہماری تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں اس کو پکارتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعاؤں میں خاص طور پر یہ فرمایا کرتے تھے
اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صبح کی، اور آپ کے نام سے شام کی، اور آپ کے نام سے ہم زندہ ہیں، اور آپ کے نام پر ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، آپ ہی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی ہمارا انجام، ہمارا اختتام آپ ہی کی طرف ہے۔ اس طرح شام ہوتی تو آپ فرماتے اللہم بک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم آپ کے نام سے شام کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہر زندگی کا اختتام ہے، اسی طرح ہر صبح کا ایک انجام ہے، ایک شام ہے۔ تو اس وقت بھی ہماری شام تیرے نام پر ہے، اور اسی طرح تیرے نام پر ہی ہم زندہ ہیں اور تیرے نام پر ہی مریں گے، یعنی ہماری زندگی اور موت کا مالک تو ہے، اور آپ ہی کی طرف ہمیں اٹھنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس نام سے جان لیتے ہیں تو پھر اسی کو اپنی غایت قرار دینا چاہیے، کہ ہماری ساری امیدیں، ہماری ساری توقعات اسی کے ساتھ وابستہ ہو جانی چاہیے، اور اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ عام طور پر ہم انسانوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، مادی سہارے ڈھونڈتے ہیں، وقتی سہارے ڈھونڈتے ہیں، کبھی ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کسی اور کی طرف نہیں، کیونکہ وہ الآخر ہے، ہماری آخری منزل وہی ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں، کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو کوئی اور ہم سے راضی ہو جائے، یا وہ اس کو ہم سے راضی کر دے، اگر وہ نہ دے تو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اور سب مل کر اگر کوئی نقصان دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آخری فیصلہ اس کا ہے، ہر چیز اسی کی طرف پلٹتی، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اصل اتھارٹی اسی کے پاس ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کو اپنی غایت قرار دینا چاہیے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام الآخر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ کو اپنی غایت قرار دیں، یعنی اپنا مطلوب، اپنا مقصود، اپنا محبوب، کیونکہ ہر چیز آخر میں وہیں جا کر ختم ہوتی ہے، اور وہ ہر آخر کے بعد ہے۔ اسی طرح ہماری تمنا اور مراد اور امید وہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ایسی جگہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی ایگزٹ نہیں، کہیں بھی اور ہم نہیں جا سکتے، اور ہمیں اپنی ضرورت اور مجبوری کو اپنے رب کی طرف لوٹانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی ضروریات اور حاجات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں گے تو خود ختم ہونے والے ہیں، خود ان کو بقا نہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو بھی سہارا نہیں دے سکتے، وہ تو اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو پھر ان کا سہارا لینے کی بجائے کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف جائیں، اور کسی بھی تکلیف میں، تنگی میں، حاجت میں، ضرورت میں اللہ ہی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھیں، اسی کو اپنا مرجع سمجھیں، اور اسی کی طرف پلٹیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر ایک کا رب ہے، جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے روک دے۔ انسانوں کے دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہماری نیتوں کا مالک بھی وہی ہے، ارادوں کا مالک بھی وہی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا مانگنے کو کہا گیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دے تو اس کے بعد، کیونکہ وہ الآخر ہے نا، تو اس کے بعد کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ ان دلوں کو سیدھا کر دے، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، نو پاور، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔
اس لیے جہاں کہیں انسان کو اپنی زندگی میں کوئی خدشہ، کوئی کمی، کوئی پریشانی ہونے لگے تو اس الآخر ہی کی طرف رجوع کرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ضروریات میں اسی کو پکارا. زکریا علیہ السلام اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، ساری زندگی اس سے مایوس نہیں ہوتے. جب عمر کا ایک طویل حصہ گزر جاتا ہے تو بھی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب حضرت مریم کے پاس وہ مختلف طرح کے پھل اور رزق پاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ جوش آتا ہے، وہ ان کے لیے ایک موٹیویشنل پوائنٹ بنتا ہے اور اتنے ہی قوت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. عام طور پر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے اندر یقین کم ہوتا ہے، ہم سوچتے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں. ہم اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے، اس کی عظمت کو نہیں محسوس کرتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسباب کتنے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اسباب کے پردے میں چیزیں عطا کرتا ہے، لیکن وہ اس کا محتاج نہیں ہے. سارے اسباب بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں، ان کا بھی کنٹرول کرنے والا وہی ہے، وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اس حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. چپ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں دل ہی دل میں، کیونکہ وہ تو دل کے اندر کی وسپرز کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یعنی انسان کے دل کے اندر کوئی خیال بھی اٹھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہماری آہیں، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری سرگوشیاں سب سے واقف ہے. تو اس نے زکریا علیہ السلام کی سرگوشی بھی سنی، کہا اے میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، تو میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے سر سفیدی سے بڑھک اٹھا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ تو ہے اور ہر چیز تیری ہی طرف لوٹتی. تو الآخر ہے، جب کچھ نہیں رہے گا تو تو رہ جائے گا، تو ہی باقی رہے گا، اور جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو کہتے ہیں کہ تجھے پکار کر کبھی میں محروم ہوا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما دے. اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر پھر تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی. یہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے دعا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے ہاتھ دراز کیے ہوئے دعا کرتے رہے، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہے. حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ پھر بھی کس شدت کے ساتھ مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے شانے سے گر پڑی، یعنی جو اوپر کی چادر تھی وہ گر گئی، لیکن پھر بھی آپ نے چادر نہیں اٹھائی اور اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی چادر کو اٹھایا، اسے آپ کے کندھے پہ ڈالا اور پیچھے سے آپ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ہے، عنقریب وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی اس وقت، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے کروں گا. پس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. وہ جو چاہتا ہے رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے، اس پر اسی کا اختیار ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ہر غایت، منزل، منتہا اسی کو سمجھیں، کیونکہ ہر آنے والی مصیبت کو وہی ٹال سکتا ہے، ہر بلا کو وہی ٹالتا ہے، کوئی اور نہیں. ہر مشکل کو وہی آسان کرتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کہتی کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں نے آپ کو تلاش کیا کہ آپ کہاں ہیں، دیکھا کہ آپ اپنی نماز کی جگہ پر ہیں، تو میرا ہاتھ آپ کے تلوے پہ جا پڑا، اس حال میں کہ آپ کے پاؤں زمین پر نصب تھے، گڑھے ہوئے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے آپ، اور آپ فرما رہے تھے اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب انسان کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگ نکلتا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کی طرف اور رغبت کرتے۔ کتنا پیارا ہے ہمارا رب کہ جب ہم اس کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، جب ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے کہ وہ ناراض ہے ہم سے، تو پھر ہمیں اس سے دور نہیں جانا، اس کو راضی کرنا، اسی کی طرف جانا، اور وہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا بیان کی، یعنی میری استطاعت میں نہیں کہ میں تیری حمد و ثنا اس طرح بیان کر سکوں جیسے کرنے کا حق ہے، اور جس خوبصورت انداز میں اے رب تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی، وہی تیرے لائق ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ ہم پر جتنا بھی فضل اور رحمت ہے اسی کی ہے، اور ساری مشکلات کو آسان کرنے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، تو اس لیے آخری منزل ہماری وہی ہونی چاہیے، سب سے پہلے بھی اسی کا خیال آنا چاہیے اور سب سے آخر میں بھی اسی کا آنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا بھی نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت کو پہچان لیتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کو ناراض کرے، کیونکہ الآخر کی معرفت کا لازمی نتیجہ ہے کہ تمام مخلوقات اس کی بارگاہ میں سر جھکا دیں، کیونکہ اس سے آگے ہم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ اس کی نافرمانی کر کے نہ ہمیں آسمان پناہ دے گا، نہ زمین دے گی، نہ کوئی پہاڑ اور نہ کوئی کھو اور نہ کوئی غار، کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے بچا لے، اس کی ناراضگی اور اس کے غضب سے بچا لے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نام کو پہچان کر اسی کے دامن میں پناہ لیں اور اسی کی طرف پلٹیں، اور جب اس کی طرف پلٹیں تو اس کو راضی بھی کریں اور اس کی عبادت بھی کریں، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو اس کی ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ اگر اس نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر کوئی اور ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہ اپنی ساری عبادات، اپنے صدقہ خیرات، اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا میں گزاریں، کیونکہ اسی کی طرف جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ جب ہمارا انجام اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری آخری منزل اس کے پاس ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب اس کو ناراض کر کے؟ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ ڈھنگ آ جائے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے باقیوں کی ناراضگی مول لے سکے، کیونکہ اس کو راضی کرنے میں کیا چیز حائل ہوتی ہے، کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ عام طور پر لوگوں کا ڈر، معاشرے کا خوف، دوسرے مجھے کیا کریں گے، مجھے لیبل کر دیں گے اور مجھے نکو بنائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن سوچے انسان تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ سب مذاق اڑانے والے، یہ سب برا بھلا کہنے والے خود ختم ہونے والے ہیں، اور باقی تو اللہ کی ذات ہے، الآخر تو وہی ہے، آخر میں تو ہم نے اسی کے پاس ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔
تو ہم ان سے کیوں ڈریں جو خود ختم ہونے والے ہیں؟ ہم اس سے کیوں نہ ڈریں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور جس سے اچھے انجام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو بھی درست رکھے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اسی کی رضا کے لیے کرے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں مکمل علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی سے ملاقات کرنے والے ہو، وہاں جا کے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، آخر وہیں لگنی ہے تمہاری۔ دنیا میں انسان تو جتنا چاہے بھاگ لے اس سے، کیونکہ انسان کے نفس پر عبادت بڑی بھاری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے چھپتا پھرتا ہے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا اس کی ترجیح ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہر روز اس کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی، ایک ایک ڈراپ گرتا چلا جا رہا ہے اور انسان اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد اسی کے پاس جا کر اس کو ٹھہرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ تو سوچئے پھر جب اس کے سامنے ہم جا کر کھڑے ہوں گے تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے، کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، جسم کو کس کام میں گلایا۔ تو اس لیے اس دن کے جو اللہ کی ملاقات کا دن ہے، اس کی ساری تفصیلات اور جزئیات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری اس جرنی کا میپ کیا ہے، کہاں کہاں سے گزرنا ہے، حشر کیسے ہوگا، دوبارہ کیسے اٹھیں گے، اعمال نامے کیسے تقسیم ہوں گے، اعمال نامے تولے کیسے جائیں گے، حوض کوثر کہاں ہوگا، پل صراط کہاں ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس سے پار ہونے کے بعد کیا پیش آئے گا، جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنت میں کیسے ملاقات ہوگی، وہ کون سے کام کرنے چاہیے کہ ہم اس کے دیدار کے قابل ہو سکیں، کیونکہ اس سے بڑی لذت اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا، درست علم حاصل کرنا، یقینی علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف علم حاصل نہ کر لے بلکہ انسان اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت کا ارادہ کر لے کہ میں نے وہاں کامیاب ہو کے ٹھہرنا، جو اس بات کو اپنی منزل بنا لے اور اس کے لیے اتنی کوشش کرے جتنی کرنی چاہیے، جتنا حق ہے کرنے کا، یہ نہیں کہ کہے تمنا رکھے، امید اور آرزو کرے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اس کے بعد عمل کچھ بھی ایسا نہ کرے جو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہو، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ارادہ کرے اور اس کے بعد کوشش میں بھی لگ جائے جیسی کوشش ہونی چاہیے، تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی، ان کی کوشش قبول کر لی جائے گی، ان کو اس کوشش کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے، انسان کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یقیناً اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی، یعنی قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال سامنے لا کر دیکھا پرکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف فرشتوں کا لکھا ہوا ہی نہیں، براہ راست خود بھی علم رکھتے ہیں، انسان کے ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے، اور انسان کے سینے کے اندر جو نیتیں اور ارادے ہیں وہ بھی سامنے لا کے رکھے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، پھر ان سب کوششوں کو وہاں جب لا کے رکھا جائے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور یہ کہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف آخر کار پہنچنا ہے، انتہا تو وہیں ہے، جانا تو وہیں ہے، اس لیے اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ موت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں اپنی موت کو سامنے رکھ کر جینا ہے، اور اس سبق کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ہر روز اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا۔ اے انسان، بے شک تو مشقت کرتے کرتے اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان روز تھکتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن جو ختم ہوا وہ رب کے طرف جانے کا رستہ اور قریب ہوا، وہ موت کے قریب ہوا، وہ اپنی قبر کے قریب ہوا، وہ حشر کے قریب ہوا، وہ اپنے آخری انجام کے قریب ہوا۔ اے انسان تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے، ملاقات ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس حال میں اپنے رب سے ملے گا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے اچھے عمل، بائیں ہاتھ میں اس کے برے عمل، سامنے جہنم دہک رہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حال یہ ہے تو اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، اتنا بھی صدقہ کر سکو تو کر ڈالو، شاید یہی صدقہ وہاں کام آ جائے اور اسی سے نجات ہو جائے، کیونکہ وہاں حساب ہوگا۔ تو فرمایا لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، آسان حساب، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھ کر صرف نظر فرمائیں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا حساب کے بعد۔ جیسے کوئی ایگزام دے کر آتا ہے، کوئی انٹرویو دے کر آتا ہے، وائوا دے کر آتا ہے، تو پھر اپنے گھر والوں کو آ کر ساری رودات بتاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا، موت کو پکارے گا، لیکن موت کہاں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا داخل ہوگا۔ بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، یعنی اپنی دنیا میں بہت مگن تھا، اور اس نے اپنے اس آخری دن کو، آخری وقت کو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس آخری ملاقات کو یاد نہیں رکھا۔ اس کی پرائرٹی دنیا تھی، اس کی ترجیحات دنیا تھی۔ تو مومن ہمیشہ اللہ سے ملاقات کا نہ صرف یہ کہ انتظار کرتا ہے، اس کا یقین رکھتا ہے، اس کا شوق بھی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ جو شخص اس نام کو سمجھتا ہے، جان لیتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر نہ دو امن جمع کرتا ہوں نہ دو خوف۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا، اور جو مجھ سے دنیا میں ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن اسے امن عطا کروں گا۔ پھر یہ کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری اس طرح رکھے کہ معلوم نہیں کس وقت کال آ جائے، کس وقت جانا پڑے، اپنے فرائض کو ادا کر کے رکھے، اپنے قرض چکا کے رکھے، لوگوں کے حقوق ادا کر کے رکھے۔ یعنی جیسے کسی بھی سفر میں جانا ہوتا ہے تو انسان کانشیسلی اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے کہ تھوڑی دیر رہ گئی ہے، اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اور اس کی مجھے پوری تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ سفر اگر لمبا ہے اور ضرورت کا سامان نہیں تو بہت مشکل پیش آئے گی۔ تو اسی طرح اپنی آخرت کے سفر کے بارے میں بھی انسان کانشیس رہے اور اپنی طرف سے پوری تیاری کرے۔ پھر اس تیاری میں عام طور پر انسان کو کچھ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات دنیا کا کچھ حصہ صرف اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو خوراک میں سے، غذا میں سے کچھ چیزیں کم کرنی پڑتی ہیں، ہاں اس کے لیے کتنی پسندیدہ ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے پاس اب کوئی چوائس نہیں، یا یہ کہ وہ زندگی کو بچائے اور اپنی اس خوراک کو کم کر دے جو نقصان دہ ہے،
اور یا پھر یہ کہ چند دن کے لیے وہ مزے کر لے اور بعد میں ہلاکت کا شکار ہو۔ تو عقل مند وہی ہوگا کہ جو زندگی چاہے گا، جو بقا چاہے گا، اور اس کے لیے وہ اپنی کچھ پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ بھی دے گا۔ اسی طرح جب انسان اپنی آخرت کو چاہتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو اس کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ جیسے صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے اپنا بستر چھوڑنا، اپنی نیند قربان کرنا، خواہ کتنی بھی گہری نیند آئی ہو تو انسان اس وقت بستر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہونا، وہ پوچھے گا کہ یہ تم سوتے رہے، مجھ سے کب پیار تھا، نیند تمہیں پیاری تھی۔ تو اس لیے اس کی قربانی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، دن کے آغاز سے ہی۔ پھر اسی طرح کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں اسے پسندیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ حرام ہو سکتی ہیں، ناپسندیدہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح کچھ کام، کچھ پیشے، کچھ اور چیزیں جو اس کی ناراضگی کے ہیں، تو جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی ملاقات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، اللہم من آمن بک وشہد انی رسولک فحبب الیہ لقاءک وسہل علیہ قضاءک واقلل لہ من الدنیا ومن لم یؤمن بک ویشہد انی رسولک فلا تحبب الیہ لقاءک ولا تسہل علیہ قضاءک وکثر لہ من الدنیا۔ اے اللہ، جو تجھ پر ایمان لایا اور گواہی دے کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اس کے لیے اپنی ملاقات کو محبوب کر دے، یعنی اس کے دل میں محبت ڈال دے اپنی ملاقات کی، اور اس کے حق میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو آسان کر دے اور اس کے لیے دنیا کم کر دے۔ اور جو تجھ پر ایمان نہیں لایا اور نہ یہ گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اس کے لیے اپنی ملاقات کو محبوب نہ کر اور نہ اس کے حق میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو آسان کر، اور اس کو دنیا زیادہ دے دے تاکہ وہ دنیا میں ہی غافل ہو کر پھر اپنی آخرت کو بھول جائے۔ تو جو شخص آخرت میں جیتا ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے، جیسے سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ ایسا شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کی سوچ اور گفتگو میں فرق ہوتا ہے عام لوگوں سے، اس کا دنیا سے رشتہ عارضی ہوتا ہے اور وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مجھے یہ دنیا جلد چھوڑنی ہے، اسی لیے وہ اپنی دنیا کا سامان مختصر کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز اس کی آخرت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ پھر اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے فکر اس کی آخرت کی ہوتی، اور آخرت کی فکر سب سے بڑی فکر ہوتی ہے، اور اس فکر میں وہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور پھر جب اسے دنیا اور آخرت میں چوائس دی جائے تو وہ آخرت کو اختیار کرنے والا ہو۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوائس دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کا ساتھ پسند ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کی موت بھی اس حال میں ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور موت کے وقت اس کو کیا آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو اپنے رب کی محبت میں جیتا ہے، رب اس کو یہ خوبصورت پیغام دیتے ہیں، اے مطمئن نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تجھے اس سے ملاقات کا شوق تھا، اب واپسی کا وقت آ گیا، ملاقات کا وقت آ گیا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ ایسے بندوں کی موت کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ اگر وہ مقربین میں سے ہوتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے راحت نعمتوں والے باغ ہوتے ہیں، اور جب اسے اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش اس کے دل میں اور بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، ہمارے دل میں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی محبت ڈال دیں اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔